माह ज़िलहिज्जत الحرام اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، کیونکہ پورے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان چاروں مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ماہ ذوالحجۃ الحرام بھی ہے۔ اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو ماہ ذوالحجۃ الحرام کے جو شروع کے 10 دن ہیں نا، پہلے 10 دن، ان 10 دنوں میں ایک کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت باوضو آپ نے سورہ فجر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، اور الحمدللہ عز و جل اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ سورہ فجر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ سورہ والضحیٰ یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ خاص عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے وہ یہ کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی بھی دن عظیم نہیں ہے، نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا ان دنوں میں تحلیل کرو۔ تحلیل کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ تحمید کرو۔ تحمید کیا؟ الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، اور تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ان دنوں کی ہمیں یہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں۔ پاک دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور اعمال کے لیے طہارت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الدعاء کلہ محجوب، ہر دعا حجاب میں رہتی ہے، حتی یکون اولہ ثناء علی اللہ عز وجل وصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کی ابتدا میں حمد الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، ثم یدعو فیستجاب لدعائہ، پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ پتہ چلا کہ اللہ کی پہلے حمد ہو، پھر درود ہو، پھر دعا ہو، ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں امیر اہل سنت کا بھی ایک انداز ہم نے دیکھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب یہاں پر حمد بھی ہو گئی، نبی پاک پر درود بھی ہو گیا، پھر دعا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے، حمد الہی کی برکت سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعا درود سے کیسے قبول ہوتی ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگو تو اپنی دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، کیونکہ درود تو یقیناً مقبول ہے، اور اللہ عز و جل کے کرم سے یہ بعید ہے، وہ ایسا کریم ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ دعا میں سے کچھ تو قبول کرے اور کچھ رد کر دے۔ تم نے درود پڑھ لیا، درود قبولیت والی چیز ہے، تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب زندگی میں اپنا عمل پکا کر لیجئے کہ جب دعا مانگنی ہے اول آخر درود پڑھنا ہے، شروع میں حمد کرنا ہے، ہو سکے تو کچھ کثرت سے درود پاک پڑھ کر پھر دعا شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اب وقت ہوا ہے خوبصورت واقعات سننے کا۔ دلائل الخیرات شریف کو کون نہیں جانتا؟ یہ درود پاک کی وہ شعراء آفاق کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ، زبردست اس کی شہرت ہے اس کتاب کی۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کتاب لکھی کیسے گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کیونکہ دلائل الخیرات شریف جو لکھنے والے ہیں، اس کے جو مؤلف ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نماز کے وقت کہیں جا رہے تھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہ تھا، آپ پریشان تھے کیونکہ وضو کرنا تھا۔ تو قریب ہی ایک مکان کی چھت پر ایک چھوٹی منی موجود تھی، مدنی منی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بھی بتایا اور صورتحال بھی بتائی کہ میں پانی نہیں نکال پا رہا۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جن کی بڑی مدح سرائی کی جاتی ہے، جن کا بڑا چرچا ہے، آپ
اور آپ حیران کھڑے ہیں کہ کنویں سے پانی باہر کیسے نکالیں گے. یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا. اس مدنی منی کا، اس بچی کا تھوک کنویں میں جانا تھا کہ پانی جوش مار کر کنویں کے منہ پر آ گیا، اتنا اوپر آ گیا. حضرت شیخ نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی؟ وہ بولی اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی وجہ سے جو ویران کھنڈروں میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جایا کرتے تھے. اس پر شیخ نے قسم کھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے موضوع پر کتاب ضرور لکھے گی. وہ مدنی منی ریزن بنی، سبب بنی دلائل الخیرات شریف لکھنے کا. اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو درود پاک کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کا آج بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں. یہ مزار موراکو میں، مراکش میں آج بھی موجود ہے. شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. یقین جانیے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جن جن لوگوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کی، اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی، اللہ عز و جل نے انہیں عروج دیا، انہیں بڑا مقام دیا. شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش فضول باتوں سے بچ کر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، ہماری زبان تر رہے درود و سلام سے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں چند اور احادیث، خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے اور درود پاک کے شوق کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد.